نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورے کر لو، ادا کر لو، مناسککم، حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کا ذکر کرو، کَذِکْرِکُم، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم، اپنے آبا کا، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر شدت سے کریں۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے۔ حج سے متعلق اس سے پچھلی آیات میں منا اور مزدلفہ کے احکام بیان ہوئے، اب حج کے آخری مراحل ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم مناسک حج کو پورا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم عرفات اور مزدلفہ کے مناسک ادا کرو تو پھر منا آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ حج کے تمام ارکان منا میں ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کا قیام حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ حج کے جملہ مناسک یہ یوم ترویہ 8 ذی الحج کو احرام باندھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ اس دن حاجی مینا پہنچتے ہیں اور سنت کے مطابق وہاں پر 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے تو وہ بعد الزوال وہاں سے نکلتے ہیں اور عرفات میں پہنچتے ہیں زوال کے بعد، اور یہاں پر وقوف عرفہ ہوتا ہے جو حج کا رکن اعلیٰ ہے 9 تاریخ کو، اور پھر مسجد نمرہ میں امام خطبہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے اور ظہر کی نماز ادا ہوتی ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، یعنی صرف اقامت ہوتی ہے اور عصر کی نماز ادا ہوتی ہے اور کوئی سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، پھر سر شامی مزدلفہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں آ کر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ 10ویں تاریخ کی نماز فجر اول وقت میں مزدلفہ میں ادا کر کے وہاں وقوف ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ ذکر اور دعائیں ہوتی ہیں، پھر طلوع شمس سے پہلے ہی مینا کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، یعنی اسے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 10 تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری منزل قربانی کی آتی ہے۔ یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں، بے پناہ رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، توانا لوگ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں قربان گاہ میں، وہیں پر آج کل جانور مل جاتے ہیں، وہیں قربان ہو جاتی ہے۔ جو غریب اور عورتیں یعنی جو کمزور ضعیف اور عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کسی کے ذمے لگا دیتی ہیں تو ان کو ان کی طرف سے قربانی ادا کر دی جاتی ہے، وہ کسی کو معمور کر دیتے ہیں۔ قربانی کے بعد اگلا کام حجامت ہوتا ہے، یعنی حلق کروانا، بال منڈوانا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی بے پناہ رش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، لیکن عورت کے پاس جانا اب بھی منع ہوتا ہے۔ حج کا اگلا رکن بیت اللہ شریف کا طواف ہے، اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر چاہیے کہ اپنا میل کو جیل صاف کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ یہ طواف بھی 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص آج کے دن طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ نہ جا سکے تو 11 تاریخ کو کرے، اسے 12 تاریخ تک بھی بوجوب مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اگر 12 تاریخ کے بعد طواف کرے گا تو اسے ساتھ دم دینا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ طواف چونکہ عازمین حج نے مقرر اوقات میں لازمی کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر بھی بڑا سخت ہجوم ہوتا ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اس کے بعد مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں بلکہ مینا واپس جانا ہوتا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام مینا کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں مینا میں قیام کیا جاتا ہے، البتہ معذور لوگوں کے استثناء حاصل ہے۔
इसी तरह ज़माने जाहिलियत में याम मिना के दौरान बहुत बड़ी मंडी या मेला लगता था, तो यहाँ पर लोग अपने आबा का फख्रिया तज़किरा किया करते थे और शिद्दत के साथ अपने आबा की बड़ाई को बयान करते थे, यानी तकब्बुर और नख़वत का मुज़ाहिरा होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, कुल्लुकुम अबनाउ आदम, तुम सब औलाद आदम हो, आदम मिन तुराब, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी से हैं, यानी आपका सिलसिला मिट्टी से मिलता है। तकब्बुर, गुरूर और फख्र किस चीज़ पर करते हो? ला फ़ख्र लिल अरबी अलल अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, वला लिल अजमी अलल अरबी, और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत और फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, हाँ सवाए तक़वा के। ये खानदानी नस्ल और तफाखरी, ये जाहिलियत की चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को खिताब करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह अज़हब अन्कुम उबैयतल जाहिलिय्यत, लोगों तुमसे अल्लाह ताला ने खानदानी नख़वत और गुरूर सब खत्म कर दिया है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का मेयार ये तकवा है। इसके बाद फ़ज़्कुरुल्लाह, जैसे तुम मीना में अपने आबा का जिक्र करते हो तो अल्लाह इस लायक है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। कज़िक्रिकुम आबाकुम व अशद्द ज़िक्रा, ये उससे भी ज़्यादा। और हज के तमाम मनासिक ही ये अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला का कसीदा है, अल्लाह ताला की हम्द है। तलबिया को देख लें, इसके बाद तकबीर देख लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। रमी जमरात पर भी यही तकबीर की जाती है। इसी तरह अय्याम तशरीक है, वहाँ पर ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। तलबिया में अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आज़ान, नमाजें, ये सब कुछ। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हज करते लेकिन दुनिया तलबी के लिए, और आज भी हज में बाज़ औक़ात बाज़ लोग दुआ करते हैं तो दुनिया ही मांगते हैं। तो हज में जाने के बाद भी अल्लाह से आखिरत नहीं मांगते। तो अल्लाह फरमाते हैं फमिनन्नास, लोगों में से कुछ लोग हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया ही अता फरमा दे, हमें जो कुछ देना है। यानी उनका आखिरत पर अकीदा नहीं है, यकीन नहीं है, तो वो दुनिया ही तलब करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अज्जिल लना, तो अल्लाह फरमाते हैं इन्हें वो इनकी चीज़ अज्जिल लना क़ितना क़ब्ल यौमिल हिसाब, वो यौम हिसाब से पहले आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। यानी वो कहते हैं हमें यहीं पर दे दे, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। मतलब ये है कि हमें दुनिया का माल दौलत, जाह मर्तबा, आराम व आसाइश, सेहत व तंदुरुस्ती यहीं पर अता कर दे सारा कुछ, आखिरत का कुछ अता ना हो। तो अल्लाह फरमाते हैं तो फिर आखिरत में इनका हिस्सा भी कोई नहीं होगा, दुनिया में इन्हें सब कुछ अता कर दिया जाएगा। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।